ندیم رضا کا سلام۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ پنڈی کے اڈیالہ جیل میں حفاظتی انتظامات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ امریکہ سے آنے والے بیان نے شہباز شریف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس اراکین کا خط ڈائریکٹ نشانے کے اوپر لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین اور یورپ کے دیگر ممالک سمیت امریکہ کے اندر عمران خان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو وہ خط موصول ہو گیا ہے جو کانگریس کے اراکین نے لکھا تھا، جس میں عمران خان کی جیل میں حفاظت سے متعلق جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا وہ ان کو مل گیا ہے، اور اس کی محکمہ امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے اس نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اس خط کا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا اضافہ کروں، وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ 4 نومبر کو امریکہ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور بڑا کانٹے کا اس دفعہ مقابلہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے اس سے پہلے کے صدر تھے، جو بائیڈن سے پہلے کے، اور اس وقت جو بائیڈن انتخابات نہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ کملا ہارس کے اس میں حق میں یہ دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی پوزیشن انتہائی کمزور دکھائی دے رہی تھی، لیکن کملا ہارس کی کافی مستحکم گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ جو ان کے اشاریے آ رہے ہیں، جو پول آ رہے ہیں، ایگزٹ پول، یا جو ان کی امریکہ کی گہری سیاست پہ جو گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان کے مطابق ٹرمپ کی پوزیشن کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے جو بائیڈن اس موقع پر جو عمران خان سے متعلق جو خدشات کانگریس کے جو 60 اراکین انہوں نے اظہار کیا ہے، اس کے اوپر کوئی مناسب جواب ابھی فوری طور پر نہیں دے رہے ہیں کہ انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے تحت پھر وہ اس کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ امریکی کانگریس کے جو 60 اراکین ہیں انہوں نے صدر بائیڈن کو جو خط لکھا تھا اس میں زور دیا گیا تھا صدر بائیڈن کے اوپر کہ وہ پاکستان کی انتظامیہ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں، کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کہنا یہ ہے کیونکہ ڈیموکریٹس کے سارے وہ ہیں اراکین، ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل میں ان کی زندگی کو عمران خان کی خطرات لاحق ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے امریکہ اپنا اثر و رسوخ پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر استعمال کرے، اور عمران خان کو جیل میں جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جائے، کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے 12 سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین کی زندگی کو خطرات ہیں، ان کی بجلی بھی وہاں پہ میسر نہیں، جس کوٹھڑی میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں پہ صحت یعنی کہ صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں، کھانا بھی مناسب نہیں دیا جا رہا، کہ موسم بھی اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ابھی پچھلے دنوں ایک امریکہ کے وفد نے جو انسانی حقوق سے متعلق ہے وہ اسلام آباد کا دورہ کیا تھا، انہوں نے جو اپنے کاؤنٹر پارٹ جو پاکستان کے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ وہ جو ذرائع کا کہنا یہ ہے غالباً کہ انہوں نے عمران خان سے متعلق اور ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، عظمیٰ خان، ان کا اور جو اہلیہ ہیں عمران خان کی بشرا بی بی، ان سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا تھا، اور وافقان کار کا یہ کہنا ہے اس ملاقات کے فوری بعد پھر بشرا بی بی کو رہائی ملی پہلے، اور اس کے اگلے ہی روز پھر وہ عمران خان کی بہنوں کو بھی رہائی ملی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا، ورنہ پہلے جو ہوا تھا ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اور عدالت نے بھی کہا تھا کہ کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری نہ کی جائے، اور اس طرح کی تاکید بہرحال وہی اظہار ہیں جو امریکی وفد ملاقات کی تھی، اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور کچھ حالات تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا اظہار وہی علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور پھر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی جو سامنے آتی ہے، اس کے فوری بعد اس لیے تحریک انصاف نے اپنے جو احتجاجی تحریک ہے اس کو بھی انہوں نے انتہائی سخت کر دیا ہے کہ ایک نئے طریقے سے وہ سامنے آ رہے ہیں، جو مظاہرے کیے جا رہے تھے اب دوبارہ سے ان کو جلسوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور پہلا جلسہ جو پشاور میں 1
نومبر کو کیا جا رہا ہے، وہ پہلا جلسہ اس لیے پشاور میں کیا جا رہا ہے، میں بتا دوں کہ وہاں پہ کسی قسم کی نہ ان کو NOC کی ضرورت ہے، نہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہاں پانی چھوڑ دیا جائے گا یا گرفتاریاں ہوں گی، کیونکہ گورنمنٹ KP کے اندر تحریک انصاف کی ہے، علی من گنڈاپور اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جو پہلے 1 نومبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں علی من گنڈاپور اور جو تحریک انصاف کی جو جملہ قیادت ہے اس نے بھی اس سے خطاب کرنا ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کا کیا اس میں عمل دخل ہوگا، اور کیا اس جلسے سے علیمہ خان خطاب کریں گی، کیونکہ ابھی جو تحریک انصاف کے اندر جو بازگشت ہو رہی ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی 2 گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اس کی طرح کے 12 لیکن تحریک انصاف کی قیادت اس کو رد کرتی آئی ہے، ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ بہرحال میں واپس اس طرف آتا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ میں جو ڈیموکریٹس نے جس 60 اراکین نے جو خط دیا تھا، اس کے بعد جو امریکی انتظامیہ کی جانب سے تصدیق ہو گئی ہے کہ خط موصول ہوا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اسپین ہو یا امریکہ ہو، وہاں پہ عمران خان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع کی گئی ہیں، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ میں یہ بتاؤں کہ جیسے نواز شریف ہیں دبئی پہنچے تھے پاکستان سے پچھلے دنوں، تو وہاں بھی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، لندن گئے وہاں پہ بھی، اور اب امریکہ میں ان کا استقبال جو ایئرپورٹ کے باہر ایک ڈیجیٹل وین کھڑی کی گئی ہے جس کے اوپر نعرے لکھے گئے ہیں کہ چور و غدار کے نعرے اس کے اوپر لکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹرک ہے کیونکہ وہاں پہ تو آپ پیسہ دیں اور جو مرضی اس پہ لکھوا لیں، انسانی حقوق کی وہاں پہ کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہیں، تو اس طرح کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آنے والے وقت جو ہے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بھی کافی امیدیں وابستہ ہیں کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ان کے جو سختیاں ہیں پابندیاں ہیں اس میں نرمی آئیں گی، جو عمران خان سے متعلق انہوں نے کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے ایک بڑا ہی ووکل یعنی کہ بولڈ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اب کسی بھی طور بھی عمران خان کے رہائی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، اور جب تک 4 لاکھ افراد جمع نہیں ہوں گے عمران خان کی رہائی نہیں ملے گی، کیونکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو اب یہ 1 نومبر کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور کے اندر، اور لگ یہی رہا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے، اور اس سے یہ احتجاجی تحریک میں شدت آئے گی، اور تحریک انصاف اسی طرح سے چاہتی ہے کہ جو سختیاں پابندیاں ہیں اس میں نرمی کی جا سکے گی۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ۔